بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس وقت آپ کا دل بہت اداس ہے، اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن دل اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اگر رات کو سب کے سونے کے بعد آپ خاموشی سے آنسو بہاتے ہیں، تو آج کی یہ بات آپ ہی کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنی تمام پریشانیاں، تمام خوف، تمام غم ایک طرف رکھ دیجئے اور دل کی گہرائی سے میری بات سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پیغام سنانا چاہتے ہوں جس کی آپ کو مدتوں سے ضرورت تھی۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ کبھی کسی اپنے کا رویہ دل توڑ دیتا ہے، کبھی حالات انسان کو تھکا دیتے ہیں، کبھی دعائیں قبول ہوتے نہیں نظر آتی، کبھی مستقبل دھندلا سا لگتا ہے، اور کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں ایک خطرناک بات ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اکیلے ہو، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تمہاری زندگی کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ شیطان کا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس لمحے آپ سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس لمحے اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنسو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے دل کا درد جانتے ہیں، اللہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سن رہے ہیں۔ وہ الفاظ جو آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ تکلیف جو آپ اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں، وہ درد جو آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ بیٹے کی جدائی میں برسوں روتے رہے، غم اتنا تھا کہ بینائی تک چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، انہوں نے صبر کیا، اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے ان کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، غم ہمیشہ نہیں رہتا، مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، اور اداسی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ شاید آج رو رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے چند مہینوں بعد آپ اسی دن کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ بعض اوقات انسان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا نہیں چاہتا، تاکہ اسے وہاں پہنچا سکیں جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کا دل بہت اداس ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں آزما رہا۔ بعض اوقات آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قریب آئیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے باتیں کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سہاروں سے ہٹ کر صرف ان پر بھروسہ کریں، اور جب بندہ اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر دنیا کی بہت سی تکلیفیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آج اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں نے اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کی ہے؟
یا ابھی بھی میں سب کچھ خود سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ بعض بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں اٹھا سکتا، انہیں صرف اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر تم تھک چکے ہو تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اگر دل بھاری ہے تو اللہ سے بات کرو۔ اگر آنسو نکل رہے ہیں تو انہیں بہنے دو، کیونکہ بعض اوقات آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں، اور اللہ ایسی دعاؤں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے اپنی کمزوری کو اپنی ناکامی مت سمجھو۔ شاید یہی کمزوری تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہو، شاید یہی اداسی تمہاری زندگی کا موڑ بن جائے، شاید یہی آنسو تمہارے لیے رحمت کا سبب بن جائیں، اور شاید یہی رات تمہیں اس صبح تک لے جائے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اس لیے ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ جس رب نے تمہیں آج تک سنبھالا ہے وہ تمہیں آئندہ بھی سنبھالے گا۔ جس رب نے ماضی کی مشکلات سے نکالا وہ آنے والی مشکلات سے بھی نکالے گا۔ جس رب نے تمہاری بے شمار دعائیں قبول کی وہ آج بھی تمہاری دعا سن رہا ہے۔ بس صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور اپنے دل کو یہ یقین دلاتے رہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو شخص یہ پیغام سن رہا ہے اور جس کا دل اداس ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرمائیے، اس کی آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، اس کے دل سے مایوسی نکال دے۔ یا اللہ، اسے اپنی رحمت، محبت اور قرب نصیب فرما۔ یا اللہ، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔